السلام علیکم پیارے سامعین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو پیار بھرا سلام قبول ہو۔ آج میں جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں بہت اچھا دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی نسبت سے ایک کلام ہے جو مجھے بہت پسند ہے، آپ کی پیش نظر کرتی ہوں۔ صرف 2 لائنوں کا ہے۔ کر لے توبہ یار او جانے مر بندیاں، پڑھ لے استغفار او جانے مر بندیاں، اللہ 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 اللہ، دنیا دے وچ ایویں تو نہ خوب جھلیا، بھل گئیوں رب نے تینوں کیوں کلیا، کر لے نیکیاں چار او جانے مر بندیاں، پڑھ لے استغفار او جانے مر بندیاں۔ ہارون رشید کے بیٹے کی عمر 16 سال تھی۔ وہ بچہ بہت نیک دل تھا۔ اسے زاہدوں، عالموں اور بزرگوں کے مجالس میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا، اور اکثر و بیشتر قبروں پر جاتا اور ان سے مخاطب ہوتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے، یہاں کے مالک تھے، اس دنیا نے تمہیں اجازت نہ دی، یہاں تک کہ تم اس دنیا سے چل بسے۔ کاش کسی طرح مجھے خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور کیا کیا سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اور ایک شعر جو اس کی زبان پر ہمہ وقت رہتا تھا، مجھے جنازہ ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین کرتی ہیں۔ ایک دفعہ وہ اپنے باپ بادشاہ ہارون رشید کی مجلس میں آیا۔ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ پیوند کاری سے بھرا تھا اور سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس وقت مجلس میں وزیرا، سردار سب موجود تھے۔ سب ایک دوسرے سے اس کے بارے میں خسر پسر کرنے لگے کہ اپنے نکمے بیٹے کی وجہ سے امیر المومنین اور ملکوں کے بادشاہوں کے سامنے کافی شرمندہ رہتے ہیں۔ اس پاگل لڑکے کو احساس تک نہیں ہے۔ خلیفہ اگر اسے کچھ عقل دے دیتے شاید یہ اس حالت کو نہ پہنچتا۔ خلیفہ نے ان کی گفتگو سنی اور بیٹے سے کہا، بیٹا، تیری وجہ سے مجھے لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، میں تیری وجہ سے ہر ایک کے سامنے ذلیل ہو گیا ہوں۔ بیٹے نے باپ کی بات کو خاموشی سے سنا پر کچھ نہ بولا۔ وہاں بیٹھے پرندے سے کہا، اس ذات کے واسطے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میرے پر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ اڑ کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس پرندے کو واپس وہیں جانے کا کہا جہاں سے وہ اڑ کر آیا تھا۔ اس پرندے نے اس کی بات مانی اور ویسا ہی کیا۔ پھر وہ باپ سے مخاطب ہوا کہ ابا جان، آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر دیا ہے، اس لیے میں نے آپ سے جدا ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہ اٹھا، قرآن شریف اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے ماں نے روتے ہوئے اسے ایک قیمتی انگوٹھی بھی دے دی کہ ضرورت پڑنے پر اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ وہ وہاں سے نکل کر بصرہ شہر پہنچا اور مزدوری شروع کر دی۔ ایک دن کام کرتا اور 8 دن ان پیسوں کو استعمال کرتا۔ 8ویں دن ہفتے کو مزدوری کرتا، 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری کا لیتا، کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانک کو روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر برسر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے کسی معمار کی ضرورت تھی۔ مجھے پتہ چلا وہ شخص تعمیر کا کام کرتا ہے۔ وہ نہایت ہی خوبصورت لڑکا تھا، اپنے پاس زنبیل رکھ کر اور قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر بولا، مزدوری کے لیے ہی تو دنیا میں آیا ہوں، ضرور کروں گا، آپ کام بتاؤ۔ میں نے بتایا، گارے کا کام ہے۔ اس نے کہا، 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے وقت کام روک دیا جائے گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں اس کی باتیں سن کر اسباب میں سر ہلایا اور کام کے لیے ساتھ لے آیا۔ مغرب کے وقت میں نے دیکھا اس نے 10 آدمی جتنا کام کر رکھا تھا۔ میں نے خوش ہو کر مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے جو کہا تھا اس سے زیادہ لینے سے منع کر دیا تھا، لے کر چلتا بنا۔ دوسرے دن پھر سے میں اسے لینے وہیں پہنچا
تو وہ وہاں نہ تھا۔ ڈھونڈنے پر بھی مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ صرف ہفتے کو ہی مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کا ہر انداز بہت اچھا لگا۔ میں نے 8 دن کے لیے کام بند کروا دیا، پھر ہفتے کو اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ اسی مخصوص حالت میں ملا، قرآن پڑھتا ہوا۔ میں نے پھر سے مزدوری کا پوچھا، اس نے وہی شرط دہرائی۔ میرے حامی بھرنے پر وہ میرے ساتھ آ کر میرے کام پر لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت تھی کہ پچھلے ہفتے اس نے 10 آدمیوں جتنا کام اکیلے کس طرح کر لیا تھا۔ پھر میں نے چھپ کر دیکھا اور حیران رہ گیا کہ وہ گارا دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے اولیاء کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ شام کو وہ جانے لگا تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے تو وہ کہنے لگا، میں اتنے درہم لے کر کیا کروں گا؟ 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں پھر سے اس دن کا انتظار کیا جب وہ خوبصورت لڑکا کام کرتا ہے۔ تیسرے ہفتے کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ 3 دن سے بیمار اس ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر وہاں جانے پر راضی کیا، پھر وہ مجھے وہاں لے کر اس جنگل پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہے۔ میرے 2 دفعہ کے سلام کا جواب نہ دینے پر میں نے پھر سے سلام کیا تو اس نے نیم بے ہوشی سے مجھے دیکھا اور پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تو اس نے سر ہٹاتے ہوئے کہا، میرے دوستو، دنیا کی رعنائی کے دھوکے میں نہ پڑو۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور نعمتیں بھی سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کسی بھی جنازے کے ساتھ قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی یہی مقام ہے، تو نے بھی اس عارضی دنیا سے چلے جانا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، ابو عامر، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے غسل دے کر میرے انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، اے میرے محبوب، میں اگر تیرے لیے نیا کفن بناؤں تو کیا حرج ہے؟ اس نے کہا کہ نئے کپڑوں کی زندہ لوگوں کو ضرورت ہے۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی، میرے انہی چادر میں کفن دے دینا۔ اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا، کفن پرانا ہو یا نیا، آخر تو بوسیدہ ہو جائے گا۔ انسان کے ساتھ تو صرف اس کے اعمال رہتے ہیں، اور یہ میری پگڑی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ یہ دونوں چیزیں خود اپنے ہاتھوں سے ان تک پہنچانا، اور کہنا، ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، میرا یہ کام لازمی کرنا، یہ نہ ہو کہ تم کو موت آ جائے۔ یہ کہتے ہی اس لڑکی کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا یہ لڑکا تو شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکھن کو دے دیں۔ پھر قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو اس وقت بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں نے ایک اونچی جگہ منتخب کی، وہاں چڑھ کر دیکھا، اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑ سوار تھے، پھر یک کے بعد دیگر، پھر 10ویں لشکر میں خود خلیفہ ہارون رشید تھے۔ میں نے زوردار آواز دے کر کہا، اے خلیفہ، آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، میری ایک بات سن لیجئے۔ میری آواز سن کر انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے، اس کی وصیت کے مطابق میں آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں لایا ہوں۔ بادشاہ نے ان چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہو کر چھلک پڑے۔ انہوں نے ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے پاس رکھو، میری واپسی پر میرے پاس پہنچا دینا۔ جب ہارون رشید دربار میں واپس آئے تو محل کے پردے گرا کر دربان سے مجھے اپنے پاس لانے کو کہا، اگرچہ یہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ پھر دربان مجھے خلیفہ کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ اس بات کا خیال رکھنا، امیر پر صدمہ بہت گہرا ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی کرنا۔ میں جب خلیفہ ہارون کے پاس پہنچا تو وہ بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھے قریب آنے کا کہا اور کہنے لگے، کیا تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟
میں نے کہا جی حضور۔ تو وہ پوچھنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے انہیں بتایا کہ وہ گارے مٹی کا کام کرتا تھا۔ کہنے لگے کیا تم نے بھی اس سے مزدوری کروائی؟ میں نے کہا جی حضور۔ تو وہ پھر سے کہنے لگے تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی؟ میں نے کہا اے خلیفہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا علم ان کے انتقال پر ہوا۔ پھر پوچھا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اسے غسل دیا؟ میں نے کہا جی۔ تو میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پہ رکھ کر چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہہ رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے بہت قریب ہے، بے شک موت سب کو آنی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، بس چاندی کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی۔ پھر وہ میرے ساتھ اپنے بیٹے بصرہ کی قبر پر پہنچے اور چند اشعار پڑھے۔ ترجمہ اے مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلد ہی اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے میں پیے گا۔ اس دنیا کے ہر شخص نے اسے پینا ہے، چاہے وہ جنگل یا پھر شہر کے رہنے والا ہو، بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہیں جس کی لکھی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا اور خواب میں کیا دیکھا کہ نور کا ایک قبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کی قبر سے اس لڑکے نے مجھے آواز لگائی کہ ابو عامر تمہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے گا، تم نے میری تدفین اور وصیت پوری کی۔ میں نے پوچھا میرے پیارے تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا میں صحیح مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات خوابگاہ سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے جس کے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ کسی کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اپنے لوگوں کے لیے خزانہ غائب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی اس دنیا سے اس طرح نکل جائے جیسے میں نکل کر آیا ہوں، ایسے ہی اعزاز و اکرام ہیں جو میرے لیے ہیں۔ کسی نے خلیفہ ہارون رشید سے اس لڑکے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ بننے سے پہلے یہ لڑکا اس دنیا میں آ گیا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بنا تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا یہ انگوٹھی اس کو دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا مگر وہ اس کو کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا، اور یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ جی تو کیسا لگا یہ واقعہ جس میں لفظ با لفظ سبق ہی سبق اور عبرت کا نشان ہے۔ اس واقعے سے بہت سے سبق آموز باتیں جو میرے علم میں آئیں میں نے آپ تک پہنچائیں۔ جب اس لڑکے نے محل میں اس پرندے کو اپنی طرف بلایا، اس نے اس کی بات مانی تو یہ اللہ کے ہی حکم سے ہوا تھا، یعنی وہ اللہ کے بہت نزدیک تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیکی کے اعمال پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ میری نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ نگہبان۔